معزز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا کرازن کمیونٹی ریڈیو اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ زارا بطول۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ سب کو جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے عطا فرمائیں۔ آج 10 مئی 2024 اور 1 ذی القعدہ ہے۔ زہر کا ٹائم گزر چکا ہے، ٹائم تو موجود ہے لیکن اذان کا ٹائم گزر چکا ہے۔ عصر انشاءاللہ آج 6:25 پہ ہوگی، مغرب انشاءاللہ آج 8:58 پہ ہوگی اور عشاء انشاءاللہ آج 10:02 پہ ہوگی۔ ماشاءاللہ دن بڑے ہو چکے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے ذکر کیا تھا نا کہ جو ہے وہ رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ تعالیٰ مشرق یعنی مشرق اور مغرب کا رب ہے، تو اس میں جمع آئی مشرقینی، ویسے تو آتا وللہ المشرق والمغرب، ٹھیک ہے، لیکن جمع آئی اس وجہ سے کیونکہ جو موسم گرما میں جو ہے وہ ونٹر میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور سمر میں دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر طرح سے بندے کو جو جوڑا ہے کہ میں ہی، چاہے گھڑیاں لمبی ہو جائیں پھر بھی میں رب ہوں اور چاہے گھڑیاں چھوٹی ہو جائیں پھر بھی میں رب ہوں۔ اس لیے آیا مشرقینی و رب المغربین، کہ مشرق اور مغرب کا رب، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ لمبے ہوں، راتیں چھوٹی ہوں لمبی ہوں، دن چھوٹے ہوں لمبے ہوں، ان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو انشاءاللہ آج میری آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ٹاپک پہ بات ہونے جا رہی ہے۔ بہت کچھ سوالات جو ہے وہ حوالے بھی پوچھے گئے تھے میرے سے لاسٹ فرائیڈے کو۔ انشاءاللہ آج میں پوری دلائل کے ساتھ آپ سے اس پہ بات کروں گی، لیکن پہلے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میرا پروگرام جہاں سے شروع ہوتا ہے، ہماری جو ابتدا ہوتی ہے، آج بات ہی میری آپ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے ہوگی، اور ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بدلنا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق کیسے ڈالنا ہے، کیونکہ ہر دن امت کا دیکھ لیں، ہر دن جو ہے وہ پہلے دنوں سے تاریک ہے، دکھوں سے بھرا ہوا ہے، درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پر لکھ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں، آج مسلمان کس رستے پہ چل پڑا ہے، امت اس رستے پر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جہاں سے در کھلتے ہیں، جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں، جہاں سے قسمت بدلتی ہے، جہاں سے انسان کو سکون ملتا ہے، جہاں سے انسان کی زندگی میں جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی کو رونقیں ملتی ہیں۔ خدا کی قسم، وہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی ہے۔ وہ میرے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیش کی۔ قرآن میں ہمیں بار بار بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے نعت خوانی کیا، یقین کریں کہ لاسٹ ٹائم وہ ایک ہمارے بھائی ہیں، میں ابھی اس ٹاپک پہ بات کرتی چلوں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ میں حضرت آمنہ کے اشعار پڑھ رہی تھی، ان کا ذکر کر رہی تھی کہ انہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفات کا ٹائم آیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ماں کے سینے لگے ہیں اور انہوں نے اپنی ماں کو پکارا ہے تو اس وقت انہوں نے کیا اشعار بولے۔ یقین کریں کہ میں نے اس کو، ظاہری بات ہے کہ یہ میں آپ لوگوں کے پاس ادھر میں ریڈیو پہ آ کے بیٹھتی ہوں تو یہ نہیں کہ میں نے پرائمری پڑھ کے تو میں نے ادھر آ کے شروع کر دیا ہے۔ مجھے اپنی کوئی اللہ معافی دے داستانیں سنانے کا شوق نہیں، تعریف صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، ہم تو کچھ کا کبھی نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میں علم حاصل کرنے آتی ہوں، میں ابھی بھی علم حاصل کرنے کی جستجو میں ہوں، لیکن 14 سال میں گھر سے باہر رہی ہوں۔ میرا چھوٹی سی تھی، بچپن میں نے قرآن پاک حفظ کیا، میری اسناد الحمدللہ موجود ہے، مجھے اسناد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ظاہری بات ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو آپ کے سینے میں اتر جائے۔ سم ٹائم میں ادھر آتی ہوں تو مجھے کوئی تیاری نہیں ہوتی، کیونکہ آپ خود سوچیں انسان کی زندگی کتنی بزی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، سم ٹائم بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں ٹائم نہیں ملتا۔ الحمدللہ بچوں کو قرآن پاک حفظ بھی کراتی ہوں، پڑھاتی ہوں بھی ہوں۔ انسان کے پاس کتنا سا ٹائم ہوتا ہے، اپنی بھی منزل کو بھی رویہ کرنا ہوتا ہے، تو کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریسرچ کر سکیں۔ لیکن الحمدللہ یقین کریں سم ٹائم میں ریڈیو پہ آ کے بیٹھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے آج یہ ٹاپک بولنا ہے، اور سوچ رہی ہوتی ہوں کہ آج میں کس ٹاپک میں آپ لوگوں سے آ کے بولوں۔
تو یہ ہے کہ وہ 14 سال کا جو عرصہ گزرا گھر سے باہر رہی، اللہ رب العزت میرے والدین اور میرے اساتذہ کے درجے بلند کرے کہ جن کی انتھک محنت ہے، میرا اس میں کوئی بڑا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے والدین اور میرے استادوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ کہ الحمدللہ آج نبی پاک کے عشق کا درس میں لوگوں کو دے رہی ہوں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے میرے سینے کو نبی کے عشق سے بھرے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر ان کا عشق مل گیا نا زندگی میں، خدا کی قسم کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کسی کا سہارا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس جیل میں قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد وہاں سے میں نے میٹرک تک عالم فاضل کے جو چھوٹے چھوٹے کورس تھے وہ استاد میرے کراتے رہے، میں مدرسے میں ہی رہی ہوں۔ منہاج القرآن یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یونیورسٹی سے پڑھا اور وہاں پہ عظیم علماء اور عظیم اساتذہ سے علم حاصل کیا، ان کے زیر نگرانی، اور آپ تک میں نے پیش کیا۔ تو لاسٹ ٹائم بس یہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا اس طرح تھا کہ باجی آپ ریڈیو پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہی ہیں تو یہ حوالہ کدھر ہے؟ تو یہ ہے کہ اس ٹائم تو میں نے وہ ظاہری بات ہے ہم نے سیرت کی کتابیں پڑھی، استاد ہمیں درس دیتے اور بہت غور سے سنتے، تو وہ جو اشعار میرے پاس ہے کسی نے ریکویسٹ کی کہ باجی وہ آپ نے لاسٹ ٹائم فرائیڈے کو بتایا تو آپ دہرا دیں، تو حوالہ جب تک موجود نہ ہو تو تب تک جو ہے نا وہ ہم بات نہیں کرتے۔ جی تو میں بات کر رہی تھی کہ دلائل کے حوالے سے کہ جو ہے وہ دلائل پوچھا گیا۔ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی دیکھیں میں قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتی ہوں تو مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین کے نبی پاک کے مسند پہ بیٹھے ہیں تو وہی لفظ منہ سے نکلیں جو سچ اور حق ہوں اور ہمارے دین کی صحیح تاریخ میں موجود ہوں۔ تو یہ جو پہلا یہ حضرت آمنہ کے الفاظ ہیں، اس کو ابو نعیم دلائل النبوہ میں اسماء بنت رحم سے روایت کیا ہے، سیم اشعار جو کیونکہ وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری ماں وہ ام ایمن میری ماں حضرت آمنہ کی وفات کے وقت حاضر تھیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دودھ بھی پلایا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بھی سنے اور انہوں نے روایت کیا کہ حضرت آمنہ نے یہ الفاظ دہرائے، کلو حی میت و کلو جدید بالم و کلو کبیر یفنا و انا میتۃ و ذکرى باق و ولدت طہرا، کہ ہر زندہ موت کا مزہ چکھے گا، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر جو ہے نا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور میں نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا کہ جو سارے جہان کو روشن کرے گا۔ علامہ زرقانی شرح مواہب المدینہ میں ان اشعار کو انہوں نے بھی نقل کیا اور انہوں نے علامہ سیوطی کے حوالے سے اس کو لکھا، اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ اور اب آپ کی اور یقین کریں کہ میں آپ نے دلائل مانگے تو میں نے طارق جمیل صاحب کا بیان قدرتی، وہ اکثر میری عادت ہے کہ میں جب کوئی کام کر رہی ہوں تو میری عادت ہے کہ میں بیانات سنتی ہوتی ہوں۔ ویسے میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے کیونکہ ادھر سے ان کے مدرسے سے پڑھا ہے تو ہم یونیورسٹی سے یوز ٹو ہو گئی ہوں، میں ان کے بیانات بہت زیادہ نا سنتی رہتی ہوں الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے کلپس ہوں جو بھی ہوں، تو وہ ایک انسان کا نا ایمان تازہ رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ جب ایک چھوٹا سا کلپس بھی سن لینا تو پھر پورا دن آپ کا اس حساب سے گزرتا ہے۔ تو وہ قدرتی ان کا کلپ کھلا تو میں نے کھولا، وہ بھی اپنے بیان میں یقین کریں یہی الفاظ دہرا رہے تھے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس دن سن کے، میں نے کہا کہ ہماری ناکامیوں کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو میں نے بیان بھی بتا دیا، پلیز آپ کھول کے آپ نے کلپ جنہوں نے ہمارے بہت ہی محترم بھائی جنہوں نے پوچھا، اور سیرت النبی کی میں نے آپ کو کتابیں بتائیں تو آپ نے ان کو جو ہے نا ریسرچ کرنا ہے، اب ریسرچ کرنا تو آپ کا ہی کام ہے نا، ایک بار آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا پورا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو یقین نہیں ہوتا، بس سم ٹائم جو ہوتا ہے کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں نا، آپ خود سوچیں کہ اللہ ہم کسی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے تو اللہ کیا اپنا نور کسی ایسے برتن میں اپنے ایسے برتن میں رکھتا؟ آقا حضرت آمنہ سے تو یہ بھی روایت ہے، اس کو متفقل حدیث نے روایت کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے میں نے شام کے محلات روشن دیکھے، میں نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا، سبحان اللہ۔ وہ جب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو یہ حضرت آمنہ نے اس وقت بھی یہ الفاظ دہرائے ہیں، تو ہمارا ان کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین
پراپر